نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں، ان کی صفات بتاتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور ترجمہ دیکھیں اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے مخاطب، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں کسی گروہ کا ذکر نہیں، تمام صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، اور یہ ہیں ان کے اوصاف جو تورات میں لکھے ہیں، اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ عز و جل اس ترقی سے کافروں کے دل جلائیں۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یعنی یہ لوگ ایمان کے اور عمل کے جامع ہیں، دونوں چیزیں شامل ہیں ان کے اندر، ایمان بھی اور عمل بھی۔ تو یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ عز و جل نے مغفرت کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر لیا ہے، ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ۔ ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ وعدہ ہو گیا۔ اب اس آیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنی پسندیدگی کا بڑا واضح اظہار فرمایا ہے۔ اس میں کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دشمنی کرنے والے کفار کے مقابلے میں بہت سخت تھے۔ اس میں پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا باپ ہماری تلوار کے سامنے آ گیا، کہ ہمارا بیٹا ہماری تلوار کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ اسلام کا مخالف ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا نہیں ہے، تو باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، تو کوئی نرمی اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں۔ یعنی ان کی دوستی اور ان کی دشمنی کسی نفسانی تقاضے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان دو باتوں سے یہ معلوم ہوا نا کہ آپس میں انصار اور مہاجرین جن کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، تو وہ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر انہوں نے اپنا نہ صرف مال شیئر کیا، اپنا گھر بھی شیئر کیا، اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحابی نے، انصاری نے دوسرے مہاجر صحابی کو کہا کہ یہ میری بیویاں ہیں، تم کو ان میں سے جو پسند ہے تم بتا دو، میں طلاق دے دوں گا، وہ تمہارے نکاح میں چلی جائے گی۔ تو اس طرح کا بھائی چارہ قائم ہوا۔ تو یہ نفس کی مخالفت ہو گئی نا، ورنہ کون اپنا مال کسی سے شیئر کرتا ہے؟ تو نفسانی چیزیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ اور اس کے اندر پھر ایسے مہاجر صحابہ بھی تھے جنہوں نے کہ کہا کہ نہیں، آپ ہمیں دیں نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں تجارت کہاں ہو رہی ہے، بازار میں جائیں گے تجارت کر لیں گے نا وہاں پہ اور کما لیں گے۔ تو ان کے اندر بھی نفسانیت نہیں کہ چلو مال مل رہا ہے تم لے لیں، صرف ضرورت کے مطابق لوگوں نے مال لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مطابق لوگوں نے مال دیا، تو اس کے اندر نفس نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی۔ اور کفار کے مقابلے میں جیسے بات ہوئی کہ اپنے باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، تو وہاں پر بھی نفس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر مخالفت تھی۔ تو ان دو باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے عمل کو متحرک کرتی تھی، نفس نہیں ہوتا تھا اس کے اندر، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے جذبات ہوتے تھے۔
اور یہ ان کے ایمان کے کمال کی علامت ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی، بس ہر چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ نوٹ کر لیں۔ قرآن شریف کی اس گواہی کے بعد کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان پر یہ گمان کرنا کہ دنیاوی حکومت کے لیے یا دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کا حق مارا، یہ اس آیت کو جھٹلانے کے برابر ہوگا اور انتہائی ناسمجھی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ بدگمانی ہوگی کہ جن لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد فرمایا کہ یہ میرے دین کو آگے لے کے چلیں گے، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورے اسلام کی بنیاد ہلا دے گی یہ بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس آیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کا دوسرا وصف یہ بتایا گیا کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہاں پر قرآن شریف نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ دین پر عمل کرنے میں بھی کامل تھے، اور یہ تصدیق یہاں پہ کن باتوں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں دیکھو گے یہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سجدہ اور رکوع یہ نماز کے اعمال ہیں، اور نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی نماز کے ساتھ بھی اور نماز کے علاوہ بھی کیفیت حضوری کے ساتھ تھی، کہ گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ صحابہ کو کیفیت احسان حاصل تھی۔ اگر ان کو حاصل نہ ہوتی تو پھر کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست صحبت اختیار کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت وہ سب سے بڑا ذریعہ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو آیت کے اندر یہ رکوع اور سجود کی بات، اور اس کے فوراً بعد یہ کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات کے قلوب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں ان کے قلوب ہر وقت، نماز کے علاوہ بھی۔ اس لیے وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں اور کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اب قرآن شریف کی یہ گواہی بھی ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے آپس میں جو بھی اختلاف کیا وہ کسی ذاتی غرض سے نہیں تھا، وہ کسی دنیا کے حرص کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ان مخصوص حالات میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان کے اجتہاد میں فرق کی وجہ سے تھا، کہ ایک صحابی کا اجتہاد یہ تھا کہ اس حالت میں اللہ کا دین اس حکم سے پورا ہوگا، اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ دوسرے صحابی کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، اگر ہم ان حالات کے اندر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا۔ تو اجتہادی اختلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر صحابہ کو کوئی سرزنش نہیں فرمائی تھی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس جگہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے، تم نے اس بات کو انشور کرنا ہے، تو کچھ صحابہ کو لیٹ ہو گئے وہاں پہنچنے میں، تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ہم جلدی نکلیں اور عصر کے وقت وہاں پہنچ جائیں اور ہم عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، وہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی، تو جو بھی حالت ہو ہم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے، چاہے وقت نکل بھی جائے، اللہ کے نبی وہ ہیں، شریعت انہوں نے بتانی ہے، ہم تو عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو حکم کے ظاہر کے اوپر گئے تھے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے نماز رستے میں پڑھ لی جب عصر کا وقت تھا، اور کچھ صحابہ نے اس مقام پر پہنچ کے نماز پڑھی جب عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ بعد میں صحابہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں سے کسی بھی صحابی کو غلط نہیں کہا۔ تو اجتہادی اختلاف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اجتہاد صحیح ہو یا غلط، اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، نیت کچھ اور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اگر آدمی اپنی ذہنی صلاحیت لگا کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو ثواب اس نیت کی وجہ سے مل گیا۔ چنانچہ صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا ایمان بھی کامل ہے، ہم نے آیت دیکھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپس میں دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں اور لوگوں سے دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کو ہر وقت یہ جستجو ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہی ہے نا ان آیات میں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب جو ان کا اجتہادی اختلاف آیا تو وہ اخلاص کی وجہ سے آیا ہے، وہ ہر ایک کی سمجھ کی وجہ سے آیا ہے،
اور یہ کوئی دنیا کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ اور ایک بات اور اہم تھی کہ ان صحابہ کے دلوں میں دین کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ پھر جب ایک چیز پر ان کا دل راضی ہو گیا، پھر انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ فلاں صحابی کوئی اور بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک دین یہ ہے تو میں اسی کے اوپر قائم رہوں گا۔ اور ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس میں رحم دل ہیں، تو اس اجتہادی اختلاف کے بعد بھی صحابہ کی آپس میں محبت تھی، وہ محبت ختم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اس اجتہادی اختلاف کے باوجود بھی ان کی آپس میں محبت میں کمی نہیں آئی۔ اور اب جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے نعوذ باللہ بغض میں یا ایک دوسرے کی مخالفت میں لڑائیاں کیں، تو وہ آدمی سمجھا ہی نہیں صحابہ کرام کی زندگی کو، وہ آدمی سمجھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو، اور وہ آدمی قرآن شریف کے اندر صحابہ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا۔ صحابہ کے اختلاف کو اور ان کی محبت کو اس مثال سے سمجھیں کہ فقہ کے 4 اماموں کے اندر اجتہادی اختلاف ہے فروعی معاملات کے اندر، حنفی مسلک میں، شافعی مسلک میں، حنبلی مسلک میں اور مالکی مسلک کے اندر، لیکن ان سب مسالک کے علماء جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تو ان مسالک کے جو علماء ہیں وہ ایک دوسرے کی دلیل کا رد تو کرتے ہیں، لیکن جو صحیح علماء ہیں، گمراہ لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح علماء ان کے ہیں وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عزت کرتے ہیں شافعی علماء، اور حنفی علماء جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حنفی علماء میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسائل کے اوپر دلائل دے رہے تھے اور بڑے گہرے دلائل دے رہے تھے، تو اس وقت جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا واہ واہ، آپ کتنی زیادہ علمی باتیں کر رہے ہیں، اگر حضرت امام شافعی اس وقت موجود ہوتے تو آپ کی باتیں سن کے وہ بھی حنفی مسلک اختیار کر لیتے۔ تو اس پر حضرت چپ ہو گئے اور کہا کہ آپ نے کتنی غلط بات کر دی، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے زندہ ہوتے تو میں ان سے اپنی یہ باتیں سوالات بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا کہ جی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، آپ اس کا مجھے جواب دیں، اور پھر مجھے وہ جواب دیتے اور میں جواب کو مان لیتا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گو بہت بڑے عالم تھے اور حنفی عالم تھے، لیکن امام شافعی کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے سامنے اپنی یہ علمی باتیں پیش کرتا تو دعوے کے طور پہ نہ کرتا، کلیم کے طور پہ نہ کرتا کہ جی بات تو اس طرح ہے، بلکہ میں یہ کہتا جی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ اس کا اصل مطلب بتا دیں، اور جو مطلب وہ بتاتے میں اس کو قبول بھی کر لیتا۔ تو یہ ان کی علمیت کا اعتراف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اگر اماموں کا اور علماء کا آپس میں اختلاف کے باوجود محبت کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا کیا ہوگا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ صحابہ کرام تو آپس میں اجتہادی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کریں، لیکن بعد کے لوگ آ کے ایک صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی کو طعن کریں، برا بھلا کہیں، بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے، بہت ہی شیطان کے دو میں آنے والی بات ہے۔ تیسری بات صحابہ کرام کی اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ صحابہ کرام ایک ایسی کھیتی کی مانند ہیں جو جب بیجی گئی تو وہ آہستہ آہستہ پنپی اور پھر وہ مضبوط ہو کر اپنی تنوں کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور وہ کھڑی ہو کے اس طرح لہلہا رہی ہے کہ کاشتکار اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لینا اس آیت کے اندر یہ مثال صحابہ کی دی گئی نا، کہ صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو نکلی زمین سے، اپنی کونپلیں نکالیں، پھر اپنے تنے کو مضبوط کیا، پھر اس پہ کھڑی ہو گئی، اور پھر جب اس پہ کھڑی ہو گئی تو ایسی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کاشتکار کی آنکھیں اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو کاشتکار کون تھے صحابہ کے؟ صحابہ کو کنہوں نے چنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصابحت کے لیے، دوستی کے لیے، مددگار بنانے کے لیے، دین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر اس کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ ٹھیک ہے، صحابی کی جو درجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا ہے، کوئی آدمی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کوئی آدمی دین میں جتنی مرضی محنت کر لے، اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی اطاعت کر لے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اپنی محنت سے آدمی صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا فرمایا تھا اور ان کو ایمان عطا کیا تھا، تب وہ صحابی بنے تھے۔ تو اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے کاشتکار جنہوں نے ان کی تربیت کی، ان کو پانی لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی اور ان کو زندہ رہنا سکھایا دین کے مطابق۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اس جماعت کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دیا امت کو کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ تم میرے صحابہ کو میرے بعد برا مت کہنا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ جن کو دیکھ کے اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں، ان کے بارے میں غلط بات کہنا کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ترقی سے کفار کے دلوں کو جلائے، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے نا، تاکہ اللہ عز و جل ان کی اس ترقی سے کفار کے دلوں کو جلائے۔ تو معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی بغض ہو، کوئی غصہ ہو تو اس کو اس آیت کی وعید ملے گی۔ تو یہاں یہ تو نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، یعنی وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل جلائے، تو اگر کسی کا دل جل رہا ہے صحابہ کی وجہ سے تو وہ اس عمل میں شامل ہو گیا کافروں کے ساتھ۔ اور آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا عمل اور ایمان دونوں درست ہیں۔ کیسے فرمایا کہ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں اس آخری حصے میں آیت کے کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان سے بعد کے لوگ ناراض ہوں اور کہیں کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، تو بس یہ پھر اپنے اوپر ہی شامت لانے والی بات ہے۔